السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے پیش ہوا ہوں، ناقص العلم کے ساتھ اور ناقص العقل کے ساتھ. ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اور بچپن سے ہوتا بھی آیا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ گاؤں میں جو ہے ایسے ہوتا آیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ غلطی میرے اندر نہ ہو، آپ کے اندر نہ ہو. میں نے بیسیکلی یہ خود کو اس چیز سے بچانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ہوا کچھ ایسے ہے، میں نماز پڑھنے گیا ہوں، مغرب کی نماز ادا کرنے گیا ہوں آج. تو نماز کے بعد ذکر اذکار میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں تو دیکھا ایک انکل، ماشاءاللہ سفید داڑھی اور ویل پرسنالٹیڈ انکل جو ہے نا، اچھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اچھے لگ رہے تھے. تو انہوں نے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک بچہ پیچھے سے گزرا ہے، ان کے پیچھے سے گزرا ہے. چونکہ پیچھے دیوار تھی اور جگہ کم تھی، بچہ گزر گیا تھوڑا سا گھسٹ کے. تو انکل نے اسے ایسے کھونی ماری ہے، تو لائک دیٹ پناہ مار جا کے کچھ اس طرح سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انکل نے اسے تھوڑا سا دھکا نماز کے اندر ہی ڈیورنگ نماز دھکا دیا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تھوڑا سا آگے جا کے دروازے کے ساتھ لگا ہے اور وہ باہر نکل گیا. بچہ تو چلا گیا ہے، لیکن میں نے وقتی طور مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی. اور ہنسی اس طرح آئی کہ ایک جو ہے دیہاتی تھا، اس کی بھینس جو ہے نا مسجد میں چلی گئی. اب مسجد میں بھینس چلی گئی ہے تو وہ دیہاتی اپنی بھینس کو لینے گیا ہے اور آ کے کیا دیکھتا ہے کہ امام صاحب ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے نا دیہاتی کی بھینس کو مار رہے ہیں. تو دیہاتی ان پڑھ آدمی تھا، اس نے جو ہے امام صاحب سے کہا ہے جی کہ اے جی پاگل ہے گی، یہ سمجھ نہیں اینو ہے گی نہ عقل ہے، تاں آ گئی ہے مسجد چ، مینوں کدی ویکھیا جے مسجد چ. تو کچھ اس طرح سے اس نے جواب دیا، تو کہ مطلب میں نہیں ہوندا، تسی پریشان نہ ہو. تو جیسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عقل مند بندے کا ہی حق ہے مسجد میں آنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، دین کے معاملات میں جو ہے میں آپ کو ایک دین کی روح سے بتاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کروا رہے تھے اور جماعت جو ہے پیچھے ساری مطلب امامت کروا رہے تھے. اور امام حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے ہیں باہر سے اور آ کے آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے ہیں اور سجدے میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. اور وہ دونوں جو نواسے ہیں، دونوں لاڈلے، وہ کمر مبارک پر بیٹھ گئے ہیں اور وہ کھیل کود کر رہے ہیں. تو اب وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے اٹھیں گے تو پھر جو ہے نماز آگے کنٹینیو ہوگی. تو اب حضرت روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے نا ان کو سائڈ پہ پکڑ کے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہاتھ کے اشارے سے ہی منع کیا ہے. تو کہ ٹھیک ہے ان کو رہنے دیجیے. مطلب کہ اسلام میں اس درجہ کا بچوں کو دین سے دوری نہیں سکھائی، دین سے محبت سکھائی ہے، کہ مسجد میں خصوصی طور پہ محبت سکھائی ہے. اور ہمارے آج جو ہے بچہ کوئی آ جائے تو پہلے تو یہ قاری صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بچہ کوئی مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ جب خواتین مساجد میں نماز ادا کرنے جایا کرتی تھی تو چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرمیشن لائک دیٹ دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو لا سکتی ہیں مساجد میں دودھ پیتے بچوں کو، تاکہ جلدی جلدی وہ پھر گھر بھی پریشان نہ ہوں اور نماز بھی ادا ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنی جو نماز امامت کرواتے تھے اور نماز جلدی جلدی ادا کرواتے تھے تاکہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے گھر چلے جائیں، اور نہ ہی انہوں نے بچوں کو مسجد آنے سے روکا تھا. تو بلکہ ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں، جو ترکش مساجد ہیں آج کل، ان میں ترکش مساجد کے اندر
پلے گراؤنڈ بنائے گئے ہیں. ترکش حکومت جو ہے گورنمنٹ, انہوں نے پلے گراؤنڈ مساجد کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہے ان کے بچے آ کے ساتھ تھوڑا بہت کھیلیں اور ماں باپ نماز ادا کریں, اور بچے ان کو دیکھ کے نماز بھی ادا کریں اور ان کا مسجد میں دل بھی لگا رہے. اور آج کل جو اسلامک نیشن کے ہیرو مانے جاتے ہیں طیب اردوان صاحب, جو ترکش پریزیڈنٹ صدر ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری مساجد کے اندر, مسلمانوں کی مساجد کے اندر پچھلی صفوں میں بچے نظر نہیں آ رہے, تو ان کی مساجد میں اگلی صفوں والے بزرگوں کے لیے لمحہ فکری آیا ہے تو کہ ان کی قوم جو ہے دین سے دوری اختیار کر رہی ہے, اور دوری کس وجہ سے اختیار کر رہی ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ ساری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے آئندہ کہ اگر ایسے ہم غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اسے منع کیا جائے ایک تو, اور آرام سے محبت کے ساتھ منع کیا جائے. چونکہ میں وہ جو انکل کا واقعہ آج میں نے دیکھا ہے بچے کے ساتھ جو ہوا ہے, میں ان کو تو منع نہیں کر سکا, نہ ہی میں نے ان کو کچھ کہا ہے, لیکن میں خود کو اس چیز سے بچا سکتا ہوں, خود کو ایسا کرنے سے بچا سکتا ہوں اور آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں. اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ سارا واقعہ شیئر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہا سنا معاف فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. کوشش کی جائے کہ مسجد میں جائیں اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, اور محبت کے ساتھ بچوں کو پیش کیا جائے مسجد میں اللہ کے حضور, خود بھی جیسے جاتے ہیں, اور بچوں کو دینداری سکھائی جائے. جب بچوں کو ساتھ مسجد میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ, اور ان کو نماز سکھائیں گے, روزہ سکھائیں گے, دین سے محبت سکھائیں گے, بجائے اس کے کہ وہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ کھینچ کے مسجد لے کے جایا جائے, ان کو محبت کے ساتھ کوئی ایسے طریقے اختیار کریں کہ ان کا مسجد میں دل لگے, ان کو مسجد سے محبت ہو, دین سے محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہا سنا معاف فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, اور ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کریں, محبت سے پیش آیا کریں. اور بہت شکریہ, جزاک اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ.